دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کیا جسے وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ جو دشمن خود کو جنوبی ایشیا کا تھانیدار سمجھتا تھا اس کے 6 جہاز مار گرائے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں شاندار فتح پر یوم تشکر کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم نے جنگ جیت لی اور دشمن کو سبق سکھا دیا۔ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھیں اور گفتگو سے مسائل حل کریں۔ ہم چاہتے ہیں، مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح پٹھان کوٹ، ادھمپور اور دوسرے مقامات پر ہمارے شاہینوں اور الفتح میزائلوں نے حملے کیے۔ دشمن کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ پاکستان مونومنٹ پر یوم تشکر کی خصوصی تقریب۔ وزیراعظم شہباز شریف کے مہمان خصوصی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سمیت تینوں سروسز چیفز کی شرکت۔ تقریب میں اسحاق ڈار، خواجہ آصف، عطا تارڑ سمیت دیگر وزراء بھی موجود۔ خصوصی تقریب میں کابینہ کے ارکان، غیر ملکی سفارتکار بھی شریک تھے۔ یوم تشکر کی تقریب میں شہدائے وطن کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے شاندار فلائی پاسٹ پیش کیا۔ شاہینوں نے فلائی پاسٹ کے ذریعے قوم کے عزم ولولے کو سلام پیش کیا۔ گلوکار ملی نغموں سے شرکا کا لہو گرماتے رہے۔ صدر آصف زرداری کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد۔ صدر نے عثمان یوسف کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی۔ صدر نے شہید کی وطن کے لیے خدمات پر قوم کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر آصف زرداری نے کہا، ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ مادر وطن کی ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے چٹان کی مانند ڈٹے رہیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آرمی چیف کے ہمراہ CMH راولپنڈی کا دورہ۔ مارکہ حق میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی خیریت دریافت کی۔ وزیراعظم نے زخمی جوانوں کی مارکہ حق کے دوران بے مثال بہادری، عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، جس طرح افواج پاکستان اور پوری قوم نے یہ جنگ لڑی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آرمی چیف کے ہمراہ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد۔ وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ وزیراعظم اور آرمی چیف کی شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ وزیراعظم نے مارکہ حق کے دوران عثمان یوسف شہید کے عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے یوم تشکر کے موقع پر پاکستان رینجرز پنجاب ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ DG رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد عاطف بن اکرم نے وزیر داخلہ کا استقبال کیا۔ محسن نقوی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ شہداء کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ وزیر داخلہ نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کے حوصلے کو سراہا اور ان کے مسائل بھی سنے۔ موقع پر ہی متعلقہ حکام کو مسائل کے فوری حل کی ہدایت کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ان کی قربانیوں کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر ملک بھر میں یوم تشکر۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ یوم تشکر پر مزار اقبال کی پروقار تقریب۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ مسلح افواج نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ۔ بتایا، بھارت نے نہتے شہریوں پر حملے کیے۔ بھارت نے پورے خطے کو جنگ میں دھکیلا۔ سیز فائر کے لیے 2 ممالک کے کردار کو سراہتے ہیں۔ پاکستان نے ثابت کیا، عزت اور وقار پر سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ یوم تشکر کے موقع پر پاکستان کوسٹ گارڈ کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین۔ ترجمان کوسٹ گارڈ نے کہا، آج کا دن بہادر سپاہیوں، جوانوں، افسران اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ قوم عہد کرتی ہے، وہ اپنے محافظوں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات۔ پاک بھارت جنگ بندی سمیت علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار نے برطانوی وزیر خارجہ کو بھارت کے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کے بارے میں آگاہ کیا۔
کہا پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنا جوابی حق استعمال کیا۔ انہوں نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے برطانوی کاوشوں کو سراہا۔ شیرن پی ٹی آئی نے بیک ڈور اور فرنٹ ڈور رابطوں کی تردید کر دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا پی ٹی آئی کے بانی رہنما کبھی بھی کسی خفیہ معاہدے یا مفاہمت پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ان کی اہلیہ جیل میں ہیں، ایسے میں کسی بھی قسم کی ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت ہو چکا، ملک کو مزید کشیدگی کا متحمل نہیں ہونا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ معاملات کو سنجیدگی سے سلجھایا جائے۔ انکم ٹیکس ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور۔ ترمیمی بل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایوان میں پیش کیا جسے منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن نے بل کی مخالفت کی۔ قومی اسمبلی نے فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی بل بھی منظور کیا۔ انسداد اغراق محصولات ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سول سرونٹ ترمیمی بل سمیت دیگر بل بھی منظور کیے گئے۔ ملتان گیریجن میں یوم تشکر پر یادگار شہداء پر شاندار تقریب کا انعقاد۔ کمانڈر سدرن کمان اور 2 کور لیفٹیننٹ جنرل احمد حسن گلریز ہلال امتیاز ملٹری پرائیڈ آف پرفارمنس نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کی خوشی میں بہاولپور گیریجن میں یوم تشکر کے حوالے سے تقریب۔ کور کمانڈر بہاولپور نے پرچم کشائی کی اور یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، شہداء کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کی خوشی میں لاہور گیریجن میں یوم تشکر کے حوالے سے تقریب۔ کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید فیاض الحسن شاہ نے پرچم کشائی کی اور یادگار شہداء پر حاضری دی۔ کور کمانڈر لاہور نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، شہداء کی بلندی درجات کے لیے قرآن خوانی کی۔ پنجاب رینجرز کے خصوصی دستے نے رینجرز ریڈ نے سلامی پیش کی اور بہترین ڈرل کا مظاہرہ کیا۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں یوم تشکر کی مناسبت سے پرچم کشائی کی تقریب۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل ریٹائر ساجد حبیب نے فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قوم کے جذبے کو سراہا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عظما قریشی نے پرچم کشائی کی تقریب کا آغاز کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پوری قوم افواج پاکستان کے تاریخی فتح پر شکر گزار ہے۔ تقریب پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ گجرانوالہ گیریجن میں یوم تشکر کے حوالے سے شاندار تقریب۔ کور کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل سید امداد حسین شاہ نے پرچم کشائی کی، پھولوں کی چادر چڑھائی، شہداء کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ سندھ ریجمنٹ کے خصوصی دستے نے سلامی پیش کی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبے بھر میں یوم تشکر کی پروقار تقریبات کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزراء کے ہمراہ پرچم کشائی کر کے تقریبات کا آغاز کیا۔ تقریب میں وزراء، مشیران، معاونین خصوصی اور اعلیٰ سرکاری افسران کی شرکت۔ پنجاب پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، قومی ترانہ بجایا گیا۔ صوبے بھر کی مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ہمارے جوانوں نے بھارتی جہادیت کا منہ توڑ جواب دیا، قوم کے اپنے سپوتوں پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو، بولے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، قوم دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے، مادر وطن کا دفاع ہر پاکستانی کا اولین فریضہ ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاک فوج کا دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا، پاک افواج کو عظیم فتح پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم نے بھارت کو دن کی روشنی میں منہ توڑ جواب دیا، پاکستان امن کا دائی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کے آنے والی نسلوں پر فخر کریں گی، وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا یوم تشکر پر پیغام۔ کہا آج اپنے عظیم وطن کی افواج کی بے مثال فتح اور بہادری کا جشن منا رہے ہیں،
پاک فوج نے اپنے جرات مندانہ اقدامات سے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ اگر پاکستان کی سالمیت پر آنچ آئی تو جواب فولاد سے دیا جائے گا۔ ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی یوم تشکر پر بہادر فوج کو خراج تحسین پیش۔ پولیس لائن سیالکوٹ میں ڈی پی او فیصل شہزاد کی سربراہی میں تقریب کا انعقاد۔ ڈی پی او ممبر اسمبلی منشاء اللہ بٹ چودھری فیصل کریم نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ پولیس کے شہداء کے بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے بقیہ میچز کا آغاز آج سے راولپنڈی میں ہوگا۔ پاکستان سے جارحیت بھارت کو مہنگی پڑ گئی۔ بھارت کو ایک کے بعد ایک اور جھٹکا۔ آسٹریلی فاسٹ بالر مچل اسٹارک کا آئی پی ایل کھیلنے بھارت واپس جانے سے انکار۔ فاسٹ بالر نے آئی پی ایل ٹیم دہلی کیپٹلز کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ مچل اسٹارک نے فرنچائز کو بقیہ میچز میں اپنے دستیاب نہ ہونے کا بتا دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تاریخی اقدام۔ برآمدات اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے درآمدی محصولات میں نمایاں کمی کا فیصلہ۔ اضافی کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی اگلے 4 سے 5 سال میں مکمل طور پر ختم کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کسٹم ڈیوٹی کو زیادہ سے زیادہ 15% تک محدود کرنے کے حق میں فیصلہ۔ سی ایس ایس امتحانات میں عمر کی حد 5 سال بڑھانے کی قرارداد منظور۔ قرارداد نون لیگ کی رکن اسمبلی نوشین افتخار نے قومی اسمبلی میں پیش کی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ کسی بھی امیدوار کو 5 مرتبہ مقابلے کے امتحان میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ سی ایس ایس امتحانات میں حصہ لینے والے امیدوار کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 30 کے بجائے 35 سال کی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رقص ایک بار پھر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اپنے مشہور زمانہ ٹرمپ ڈانس سے پوری دنیا میں دھوم مچا دی۔ ٹرمپ کا قطر کی الحدید ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے خطاب۔ کہا قطر نے امریکہ کے ساتھ 42 ارب مالیت کے دفاعی معاہدوں پر دستخط کیے۔ قطر آئندہ برسوں میں الحدید ایئر بیس پر $10 ارب سرمایہ کاری کرے گا۔ اور متحدہ عرب امارات کا اہم اقدام۔ اماراتی ریاستوں کو ملانے کے لیے ٹرین سروس کا آغاز ہوگا۔ ٹرین سروس 2026 میں شروع کی جائے گی۔ اتحاد ریل پورے ملک سے سعودی عرب اور عمان جیسے ہمسایہ ممالک کو بھی جوڑے گی۔ اماراتی حکام کے مطابق اتحاد ٹرین متحدہ عرب امارات میں تیز، آرام دہ اور سستی سفر کی سہولت فراہم کرے گی۔